الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. نیکی صرف یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر اس کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنیں چھڑانے میں بھی خرچ کریں، اور نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں، اور جب کوئی وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور معرکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیہ کریمہ جس وقت تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ آپ نے ترجمے میں سنا کہ اس آیہ کریمہ میں ایمانیات سے متعلق بعض ان امور کا ذکر کیا گیا جو ایک مومن کے لیے ماننی ضروری ہیں،
اسی طرح اسی آیہ کریمہ کے اندر مال سے متعلق تاکید کی گئی کہ مال تو ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، لیکن اس کو خرچ کرنا ہے اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں کو دینا ہے، مسکینوں محتاجوں کو دینا ہے، مسافروں کو دینا ہے، مانگنے والوں کو دینا ہے۔ اسی طرح جو اعمال ہیں انسان کے عبادات میں سے نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس طرح اخلاقی تعلیم بھی دی گئی کہ وعدے اگر کریں تو ان کو پورا کریں۔ اور من جملہ اس میں سے یہ ہے کہ مصائب و آلام تو دنیا کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں بے صبری اختیار نہیں کری، صبر اختیار کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، حتیٰ کہ مار کا کارزار میں جہاد کے موقع پر بھی یہ ساری چیزیں کریں گے۔ فرمایا اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی سچے لوگ ہیں جن کی یہ صفات ہیں، یہی سچے لوگ ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی متقی ہیں۔ علماء کے ہاں اس آیہ کریمہ کو، قرآن کریم کی یہ آیہ کریمہ، اس کو آیت بر کہا جاتا ہے، یعنی نیک اعمال کی جو بنیادی جتنی چیزیں بھی ہیں سب اس کے اندر ہیں، چاہے ان کا تعلق عقائد کا ساتھ ہے یا انسان کی عبادات کے ساتھ ہے یا معاشرت اور معاملات کے ساتھ ہے، ان سب کا اجمالاً ذکر کر دیا گیا۔ اور اسلوب بڑا عجیب اختیار کیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف ایک نمازی کی شکل کے اندر قبلے کی طرف رخ اختیار کر کے نماز ادا کرنے یہی نیکی نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ صرف نمازی بن جانا ہی نیکی نہیں، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی ذمہ داریاں ہیں۔ اس میں ایمانیات سے متعلق چند باتیں ذکر کی گئیں۔ ایک اور آیت جو آیت نمبر 136 ہے سورہ نساء کی، میں چاہتا تھا کہ اس کو بھی تلاوت کر لوں، لیکن وقت تھوڑا ہوتا ہے، اس واسطے آئندہ کے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس میں ایمانیات سے متعلق تقریباً سبھی باتوں کا ذکر ہے ایک ہی آیت میں۔ گزشتہ جمعے کی گفتگو مختصر سی تھی، جس میں نے حقوق العباد خصوصاً مخلوق میں سے سب سے ناتواں جنس یعنی خواتین، عورتیں، ان سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی کہ بہت سے لوگ اپنی معمول کی زندگی میں تو بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ پہلو ان کا بڑا کمزور ہوتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا۔ خصوصاً بیویاں اور خواتین، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کے برعکس اپنے ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، یعنی اعتدال و توازن نہیں۔ کچھ لوگ تو ماؤں کی بے جا حمایت کر کے بیوی پر ظلم کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بیویوں کی محبت میں اتنے غلو کر جاتے ہیں کہ ماں کا ادب بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ ماں کا حق یقیناً بڑا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں، اس میں میں حدیث مبارکہ سنا چکا ہوں کہ مرد پر سب سے بڑا حق ماں کا ہے اور عورت پر سب سے بڑا حق شوہر کا ہے۔ یہ ایک اجمالی سی بات ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی آپ سن چکے ہیں، جب پوچھا گیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار و مستحق کون ہے، فرمایا اماں کا، تیری ماں ہے۔ پھر پوچھا، پھر فرمایا اماں کا، دوبارہ پوچھا، پھر فرمایا اماں کا، چوتھی مرتبہ باپ کا ذکر فرمایا۔ آگے چل کر انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو میں ساری روایت آپ کو سناؤں گا۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی ماؤں کے قدموں میں چلے جا
اور اس کی خدمت کر. اس طرح کی روایت میں ہجرت کا ذکر بھی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اس سے یہ نتیجہ مت نکالیے ہمارے ہاں ایک جہالت عام ہے. اللہ تعالیٰ نے مولویوں کو ہدایت دے، بس ہدایت سب کے لیے مانگے، اپنے لیے بھی. اور یہ حکمران طبقہ جو ہے یہ سب سے زیادہ بے ہدایت ہیں، ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگیں. لیکن ہمارا جو مولوی طبقہ ہے اس کے لیے بھی ہدایت بنے. یا اللہ ان کو سیدھا رکھ اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق سیدھا رکھ. گروہ بندیوں سے یا اللہ ان کو نجات دے. ہمارے ہاں گروہ بندی کا ایک لعنت اتنی بڑی ہے، جو دیوبندی کہلاتا ہے تو وہ اتنا اندھا ہے کہ کتاب و سنت کو بھی چھوڑ دیتا ہے. جو بریلوی کہلاتا ہے وہ اس سے بھی آگے گزرا ہوا ہے. جو اہل حدیث کہلاتا ہے وہ مخصوص چند فروعی مسائل کے اندر اتنے اڑے ہوئے ہیں کہ باقی سب چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. روافظ کی بات نہیں کرتا، اس واسطے ان کے ساتھ کوئی دور کا تعلق بھی نہیں. جن کو ہم دائرہ اسلام کے اندر سمجھتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ ان میں غلو پایا جاتا ہے. اللہ ان کو ہدایت دے، اعتدال اور توازن کا دامن تھام کر چلنے کی توفیق دے. یقیناً انسان کا رجحان یہ کسی نہ کسی طرف ہوتا ہی ہے، لیکن رجحان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بالکل انصاف کا دامن چھوڑ دے. میرا چونکہ بنیادی طور پر علماء دیوبند سے تعلق ہے، وہی میرے اساتذہ ہیں، انہیں سے پڑھا ہوں. لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے، بے حد احسان ہے مجھ پر کہ اللہ نے میرا مزاج ایسا بنایا کہ میں بے جا حمایت کسی کی نہیں کرتا. یہ اللہ پاک نے اپنی رحمت کے ساتھ، یہ میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے میرا ایسا مزاج بنایا. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت پر جو اللہ کو پسند ہے اس پر استقامت نصیب فرمائے. کیونکہ میں کہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات نہیں، بات وہی ٹھیک ہے جو اللہ کو پسند ہے. اس لیے اپنے لیے یا اللہ جو تجھے پسند ہے اس پر قائم رکھ، اور میرے لیے دعا کریں یا اللہ جو تجھے پسند ہے وہ مسئلہ بیان کرنے کی توفیق دے. ہمارے ایک عالم بزرگ تھے مولانا مشکور دین پوری، کسی پنجاب کے تھے اور بڑے زبردست خطیب تھے. قافیہ بندی ان پر ختم تھی. انہوں نے ایک تقریر میں فرمایا دیوبند بھی ایک شہر ہے. شہر کی وجہ شہر کہا انہوں نے، سرائکی زبان میں شہر ہی کہتے ہوں گے. دیوبند بھی ایک شہر ہے اور بریلی بھی ایک شہر ہے اور پاکستان سے باہر ہے. میں دیوبند گیا ہوں، ایک شہر ہے، وہاں مسلمان بھی ہیں. دارالعلوم دیوبند کی عمارات زیادہ ہیں. یہ 1980 کی بات ہے، اس کے بعد بہت ترقی ہو چکی ہوگی. لیکن اس دیوبند شہر کے اندر ہندو بستے ہیں اور ہندوؤں کے دروازے پر میں نے سور بھی بندے ہوئے دیکھے ہیں. اس واسطے شہر ہمارے لیے ہے حجت نہیں، دین ہمارے لیے حجت ہے. یقیناً وہاں دارالعلوم دیوبند جن بزرگوں نے قائم کیا تھا، اخلاص کی بنیاد پر قائم کیا تھا، اللہ نے اس پر اتنی برکت عطا فرمائی کہ اس کے اثرات پوری دنیا میں ہیں. لیکن دیوبند میں رہنے والے علماء میں وہ غلو نہیں جو پاکستانی دیوبندی میں غلو ہے. چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اس واسطے ہم دیکھتے ہیں اس بات کو. بڑی حد تک انصاف کا دامن انہوں نے تھاما ہوا ہے. چونکہ اطلاعات ہمیں ملتی رہتی ہیں، ان کی تحریریں پہنچتی رہتی ہیں. یہاں عجیب غلو ہے، میری طرح کا ہے، جو بس معمولی سی شدھ بدھ ہے اس کو علم کی، وہ اپنے آپ کو حجت الاسلام سمجھتے ہیں. اور زبان اتنی بے قابو ہے کہ اچھے علماء کے خدام، بڑے علماء، ان کی شان میں گستاخی کرنے سے باز نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہمیں بے ادبی سے اور گستاخی سے محفوظ کرے. اللہ ہر نیک انسان کا ادب قائم رکھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بے ادبی بڑی لعنت ہے میرے دوستو. فارسی کا ایک شعر ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب معروم ماند از لطف رب. اللہ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں ادب کرنے کی توفیق دے، کیونکہ بے ادب جو اللہ کی مہربانی سے محروم رہتا ہے. دین ہمارا ادب ہی سکھاتا ہے. سارے دین کا تمام شعبوں اور جزیات کو دیکھ لیجئے، کہیں بے ادبی کا پہلو نہیں. اور دین کی دعوت اور تبلیغ کے اندر غلو اور تشدد اس کی بھی اجازت نہیں. میں ایک مثال آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے کرتا ہوں. دیکھیے دنیا میں جتنے بڑے بڑے باطل گزرے ہیں، کفار گزرے ہیں، فرعون کتنا بڑا باطل تھا، کتنا بڑا اللہ کا باغی تھا.
کہ خدائی کے دعوے دار تھا. ان ربکم الاعلیٰ، یہ قرآن کے اندر جو ہے فرعون کا جو موقف ہے نقل کیا قرآن کریم نے. وہ کہتا ہے میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اتنا بڑا باغی اللہ کی اس دھرتی پر، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا. بہت ساری باتیں آپ کے علم میں پہلے سے موجود ہیں، میں صرف ایک آیت کے حوالے سے آپ کا ذکر کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا اذهبا الی فرعون، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس. کیا کرنا ہے؟ فقولا لہ قولا لینا، اس کے ساتھ آپ نے نرم لہجے میں بات کرنی ہے. اور کیوں؟ اس کی وجہ اللہ نے فرمایا لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. منشا الہی یہ ہے کہ دین کی دعوت اور تبلیغ میں لٹھ مار قسم کی تبلیغ نہیں، دلیل مضبوط ہو، لب و لہجہ نرم ہو. یہاں ہمارے ہاں ایک اور لوگوں نے طریقہ اختیار کرا کہ مخاطبین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دلائل اتنے بودے اور اتنے کمزور ہوں گے، دنیا بھر کے رتب و یابس کہانیاں سنائیں گے تاکہ لوگ خوش رہیں، وہ واہ واہ کہیں. اکثر بیشتر آپ دیکھتے ہی ہیں. اس میں دین کی اجازت نہیں. دین میں اللہ کا قرآن اس سے زیادہ مضبوط دلیل اور کیا ہو سکتی. میں کہا کرتا ہوں، آپ حضرات اس پر گواہ ہیں کہ قرآن کریم کی کوئی ایک آیت ضعیف نہیں. بے شک روایت پیش کریں گے تو کوئی کہنے والا کہے کہ روایت شاید ضعیف ہو، آیت ضعیف نہیں. تو سب سے پہلے اللہ کا قرآن پیش کرنا ہے، پھر روایت وہ پیش کرنی جس کو خدا کا قرآن قبول کرتا ہے. ظاہر بات ہے کہ جو روایت قرآن کے مطابق ہے وہ صحیح ہوگی، وہ غلط نہیں ہو سکتی. قرآن سے ٹکراتی اگر کوئی بات اور حدیث کہلاتی ہے وہ یقیناً ضعیف ہے. موضوع ہو سکتی ہے، من گھڑت ہو سکتی ہے، رسول اللہ کا فرمان نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جس زبان مبارک سے رسول اللہ نے قرآن سنایا، اس زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں فرما سکتے. یہ ایک موٹا سا اصول میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. چاہے میرے اور آپ کے پاس کوئی اسماء الرجال کی کتابیں نہ بھی ہوں، یہ روایت جو ہے اس معیار پر لے جا کر پرکھیں کہ اس کا فلاں راوی اس کی کیا حیثیت ہے. اس کی ضرورت نہیں. قرآن کو امام بنائیے اور ہر روایت کو اس پر لے جا کر پیش کیجیے. قرآن کے مطابق ہے، سر آنکھوں پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا، اور قرآن کے خلاف ہے تو یہ سمجھیے کہ کسی گھڑنتو نے، گھڑنے والے نے گھڑ دی. اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح کسی بزرگ کو کوئی بات، فلاں بزرگ نے یہ بات کی، فلاں بزرگ نے یہ کام کیا ہے، جب اس کو قرآن کریم پر پیش کرتے ہیں تو قرآن کریم اس کو قبول نہیں کرتا. تو پھر اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بزرگ طرف جو منسوب کی گئی بات غلط ہے، اس بزرگ نے ایسی بات نہیں کہی ہوگی، بشرطے کہ وہ بزرگ کو مسلمہ شخصیت ہے. کیونکہ ہمارے ہاں یہ مصیبت بھی ہے نا کہ ہم اپنی پسند کی بنا پر ہم نے بزرگ بنا رکھے ہیں. آپ کے اس لاہور شہر کے اندر کہ مقبروں کی کوئی تعداد آپ کا کوئی صحیح طریقے سے معلوم ہے، اور پنجاب میں کتنے ہیں اور پورے پاکستان میں کتنے ہیں؟ ان میں سے بے شمار لوگ وہ ہوں گے یقیناً جو اللہ والے مدفون ہوں گے، انکار نہیں. لیکن ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کے سب دو نمبر قسم کی چیزیں. اور یہ مقبرے جو بنا رکھے ہیں یہ مال کمانے کا ایک ذریعہ ہے. کیونکہ ہمارے ضعیف الاعتقادی عام ہے، جب مقبرہ ہوگا جھنڈے لگیں گے تو ہر گزرنے والا چومے گا، چاٹے گا، اور کوئی نہ کوئی نذرانہ پیش کر کے جائے گا. اور جنہوں نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہ اسی کام کے لیے بنایا. آپ کے اسمبلی ہال کے کونے پر، دور کی بات نہیں کر رہا، اسمبلی ہال کے کونے پر جہاں سے گاڑی مڑتی ہے، یہاں ایک سائیکل دفن ہے. دفن کرنے والے نے خود ہمیں بتایا، وہ فوت ہو گئے ہیں، یہیں بیڑو روڈ پر رہتے تھے. ان کی اقتصادی حالت ذرا خراب ہوئی تو انہوں نے دیکھا، کسی نے بتایا کہ یہ کام کرو، انہیں کر لیا. چنانچہ جھنڈا جب لگا تو ہر ویگن والا اور ہر گزرنے والا وہاں نذرانے پیش کرنے لگا.
بعد میں جب ان کو سمجھ میں آئی توبہ تو کی انہوں نے، لیکن توبہ کرنا بے سود رہا، کیونکہ اس وقت اگر وہ خود کہتے کہ میں نے سائیکل دفن تو لوگ اس کو مار دیتے۔ یہ حفیظ جلندری جنہوں نے ترانہ لکھا ہے پاکستان کا، ان کا ایک مضمون میں پڑھا تھا ایک رسالے کے اندر، پاکستان بننے سے پہلے انگریزوں کے کسی ادارے میں یہ ملازم تھے، اور یہ اور ان کے چند اور رفقا ان کی ڈیوٹی یہ لگ گئی تھی کہ پورے ہندوستان بھر کے اندر فرضی مقبرے بناؤ، اور وہاں کوئی نہ کوئی مجاور بٹھاؤ، چاہے وہ تمہیں سکھ مل جائے، ہندو مل جائے، کوئی بھی ہو، کس نے دیکھنا کسی کی پیشانی پتہ نہیں لکھا کہ سکھ ہے کہ ہندو ہے، بال بڑھا لیے جائیں، بڑی بڑی لٹیں رکھ دی جائیں، نیلے پیلے چولے پہنا دیے جائیں، بس۔ اصل انگریز کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں سے صرف صاف اسلام کا انکار تو نہیں کرا سکے ہندوستان بھر کے مسلمانوں سے کہ صاف کافر بن جائیں، کفر کو گلے لگا لیں اور اسلام کا انکار کریں، تو کوشش یہ کریں کہ یہ مسلمان کہلا کر بھی مسلمان نہ رہیں، ان کے اندر ایسا شرک داخل کر لیا جائے، بد اعتقادی اتنی داخل کر لی جائے کہ یہ مسلمان کہلا کر مسلمان نہ رہیں، اور یہ چیز آپ حضرات اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں بیڈن روڈ کے ایک بزرگ تھے بابا رکن الدین صاحب، سارے بیڈن روڈ کے لوگ جانتے ہوں گے ان کو۔ بیڈن روڈ میں جو مسجد ہے اس کے کسی زمانے متولی تھے، قریب ان کے ساتھ ہی گھر تھا، بہت ہو گیا، اللہ قریب رحمت کرے۔ اوائل عمر میں بڑے سخت بدعتی تھے، بعد میں اللہ پاک نے اپنی رحمت سے دستگیری فرمائی، کچھ سمجھ میں آئی تو وہ یہاں تشریف لانے لگے، ہمارے درس کے شرکاء میں سے کافی عرصہ وہ درس میں رہے۔ ان سے میں نہیں سنا، انہوں نے کہا غلط بیانی ہے تو ان کا ذمہ ہے، لیکن جو کچھ میں نے سنا، جو سمجھا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں مزنگ کے ایک تھے معراج الدین صاحب، یہ باغ جناح میں یہ لائبریری جو بنی ہے، اس کے پیچھے جہاں خواتین اور بچوں کے لیے وہ جھولے سے لگے ہوئے ہیں، وہاں ایک مقبرہ سا بنا ہے، وہ معراج الدین کے، وہ انگریزوں کے مالی تھے، انگریزوں کا کتا مر گیا، اس زمانے میں یہاں دائیں بائیں سب کھیت تھے اور جنگلات تھے، یہ شہر اتنا بڑا نہیں تھا، انہوں نے اس جگہ کے اندر اس کتے کو دفن کر دیا۔ یہ بابا رکن الدین نے بتایا اس معراج الدین کی زبان سے، کہ ہم اکٹھے سیر کے لیے جایا کرتا، اس نے کہا یہاں ہم نے کتا دفن کیا۔ اب کیا ہے، انگریز چلے گئے اور وہ اتنا بڑا مقبرہ بنا ہوا ہے، مرد پتہ نہیں وہاں نذرانے چڑھاتے ہیں کہ نہیں، خواتین ضرور چڑھاتی ہوں گی۔ یہ میں نے نمونے کے طور ایک دو باتیں عرض کی۔ حفیظ جلندری مرحوم کہتا ہے کہ پورے ہندوستان بھر کے اندر ہم نے یہ کام کیا، ہماری نوکری کا سلسلہ تھا، اور نوکری انسان سے کیا کیا نہیں کراتی، اللہ سب کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ انہیں ذکر کر لکھنے کے بعد کہنے لگا اب پچھتا رہے ہیں بہت زیادہ، زندگی کا آخری دور ہے، ہم کیا کریں، اب سمجھ نہیں آتی کہ اس نقصان کی تلافی کیسے کریں۔ یقیناً اللہ والے بھی مدفون ہوں گے، ہر جگہ ہوں گے، لیکن ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو فرضی کہانیاں، فرضی مقبرے ہیں، کہیں کچھ دفن ہے، کوئی کچھ دفن ہے، کہیں کچھ دفن، اور وہاں سے لوگ مرادیں مانگ رہے ہیں۔ اور ابلیس زندہ ہے، میری یہ بات یاد ہوگی آپ کو، اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت لی ہوئی ہے کہ اللہ قیامت تک تیری مجھے مہلت دے دیں۔ اللہ نے فرمایا فإنک من المنظرین، تجھے مہلت مل گئی، اور مہلت جو اس نے لی ہے نیک کام کرنے کے لیے لی۔ اسی وقت اس بدبخت نے کہا تھا یا اللہ فبعزتک، تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تیری بڑائی کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس آدم کی ساری اولاد کو گمراہ کروں گا، میری ڈیوٹی میں ہی شامل ہوگا۔ تو انگریز ابلیس لعین جو ہے وہ ڈیوٹی دے رہا ہے، وہ ہر شعبے میں ڈیوٹی دے رہا ہے، عوام الناس بھی، اور کوئی مولوی اور پیر بھی اس کے وسوسے سے بچا ہوا نہیں، الا ماشاء اللہ۔ چوتھی پانچویں صدی ہجری میں ایک بڑا عالم گزرا ہے، علامہ ابن جوزی، نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے ایک کتاب لکھی تلبیس ابلیس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کس کس طبقے پر کس انداز سے اثر انداز ہوتا ہے، تمام طبقات کا اس نے ذکر کیا، نہ اس کو مولوی، اس نے مولوی کو چھوڑا، نہ پیر کو چھوڑا، نہ مدرس کو چھوڑا،
نہ تاجر کو چھوڑا، ہر طبقے پر ابلیس اپنا اثر چھوڑتا ہے، اور پھر ساتھ میں دیکھیں کہ کس طبقے سے کس انداز سے کام لیتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اپنے لیے بھی اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ تو قادر مطلق ہے، اس شیطان کے وساوس سے، اس کی تلبیس سے ہمیں محفوظ فرما، کیونکہ تو ہمیں بچائے گا تو ہم بچ جائیں گے، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی تو پھر ابلیس کامیاب نہیں ہوگا۔ اور علماء کے لیے بھی دعا کیا کریں، یا اللہ ان کو سیدھا رکھ۔ اللہ اکبر۔ بات یہ کر رہا تھا کہ بہت سارے مبلغ، نام نہیں لیتا میں، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جہاد کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کرتے ہیں۔ جہاد دین کا ایک اہم حصہ ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، ذروۃ سنام الجہاد سلام الاسلام الجہاد فی سبیل اللہ، اسلام کی بلند ترین چوٹی جہاد فی سبیل اللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اسلام کا وقار، اسلام کا رعب اور دبدبہ ہمیشہ جہاد سے قائم ہوا ہے، صرف نمازوں سے نہیں، صرف روزوں سے نہیں۔ مکی زندگی کے 13 سال تک نمازیں بھی تھیں، جو بھی تھا، ساری عبادات تھیں، لیکن مسلمانوں کو شوکت نہیں تھی۔ مدنی زندگی کے اندر جب جہاد کا عمل شروع ہوا تو پھر مسلمانوں کو شوکت ملی اور اسلامی مملکت کا رقبہ وسیع ہوتا گیا۔ مسلمان پھر جہاد کی برکت سے بڑھتے چڑھتے چلے گئے، پھر ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کا منشا یہ ہے کہ جس آدمی نے جہاد پہ جانے کی اجازت مانگی تھی، قرائن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیا تھا کہ اس کے ماں باپ کی خدمت کی ضرورت ہے، اس کے ماں باپ کو خدمت کی ضرورت ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاد پر جانے کی اجازت نہیں دی، خدمت پر لگا دیا۔ کئی نوجوان ہماری تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، ایک اچھا کام ہے، دین کا کام ہے، فرد کی اصلاح کا کام ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور قبول فرمائے، جہاں جہاں بھی محنت کر رہے ہیں لوگ۔ لیکن کئی جذباتی نوجوان جو ہے، نوجوان بیویوں کو چھوڑ کر، چھوٹے چھوٹے بچے ان کو چھوڑ کر، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر ترغیبات سن کر نکل پڑتے ہیں بغیر اجازت کے۔ بالکل غلط ہے یہ بات۔ جماعت سے وابستہ بڑے علماء کو چاہیے کہ وہ صورتحال کا جائزہ لے کر ان کو واپس کریں۔ ہمارے علم کے اندر یہ بات ہے، نوجوان خواتین، نوجوان ان کی بیویاں جب وہ 4 مہینے چلے کے لیے اور ساتھ میں لے کر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ کرپٹ ہو جاتی ہیں، بڑی برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم کے ایک آیت کا حوالہ دے کر بات کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، سب سے پہلے اپنے بچاؤ کی فکر کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر کو بچاؤ گمراہی سے، بدعملی سے، بدکاری سے، بدکاری سے۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تم خود اگر ہدایت پہ ہو، دائیں بائیں کے لوگ گمراہ ہیں لیکن تم اپنے آپ کو بچا لیا تو ان کا تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں، اپنے آپ کو مکمل طور محفوظ کرنے کے بعد پھر اگر باہر جاتا ہے تو بالکل اجازت ہے۔ دین کے مزاج کو سمجھنے کے خدا توفیق دے۔ بہت سے لوگ غلوف کے اندر ہیں، کوئی اس انتہا پر ہے، کوئی اس انتہا پر ہے، مزاج شناس دین نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف ہدایات جو دی ہیں، دین کے مزاج کے مطابق دی ہیں۔ کہیں رسول اللہ نے جہاد پر جانے کی ترغیب دی ہے، وہاں دی ہے کہ جب رسول اللہ نے سمجھا کہ اس گھر میں اتنی ضرورت نہیں، وہاں رسول اللہ نے فرمایا نکلو، اور جہاں یہ رسول اللہ نے محسوس کیا کہ گھر کے اندر خدمت کی ضرورت ہے، وہاں رسول اللہ نے جہاد پر جانے کی اجازت نہیں دی۔ ہر جگہ کا معاملہ یکساں نہیں ہوتا۔ بات پھر وہی ہے، میری سوچ کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، دوسرے کی سوچ کیا ہے، اس کو مثبت بنانا میرے اللہ کا کام ہے۔ اللہ ہمارے دل و دماغ کو کھول دے، سچائیوں کی طرف ہمارے رجحانات پیدا کر دے، اور جو اللہ کو پسند نہیں اللہ تعالیٰ اس طرف سے ہماری طبیعتیں بند کر دے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ وہ کریم ذات ہے، اللہ سے ہمیشہ مانگا کریں، مانگنے پر اس نے پابندی نہیں لگائی۔ دنیا کے کام آپ کرتے ہیں نا، وہیں پیسہ خرچ ہوتا ہے، اللہ سے مانگنے میں پیسہ نہیں خرچ ہوتا، فیس نہیں لگتی۔ اللہ کا ایک جنرل عمومی قانون ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔
وقال ربکم تمہارا پالنے والا کہہ رہا ہے، جس نے بغیر مطالبے کہ تمہیں ماں کے پیٹ میں پالا ہے، وہ کہہ رہا ہے ادعونی، اپنے ہر معاملے کے اندر مجھ سے مانگو، استجب لکم، تمہاری مرادیں پوری کروں گا۔ نعرہ تکبیر! اس لیے میں یا کوئی اور اپنے آپ کو حجت نہ سمجھے کہ ہم جو کچھ ہیں بالکل صحیح ہیں۔ یہ بیماری آج اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے، ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے اس میں غالب ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے ہم حجت الاسلام ہیں، میرے اللہ بڑا احسان ہے تیرا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا مزاج دیا، میں ہر وقت اپنے آپ کو کم سمجھتا ہوں، کم تر سمجھتا ہوں، ہدایت کا محتاج سمجھتا ہوں۔ کبھی زندگی میں میرے رب کی مہربانی ہے کہ مجھے اس طرح وسوسہ بھی نہیں آیا کہ میں جو موقف اختیار کر رکھا 100% درست ہے، باقی غلط ہے۔ ہر وقت میں اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہوں، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ اپنے آپ کو محتاج سمجھیں، ہدایت کے محتاج، ہدایت کے طلبگار بنیں، لیکن یہ بھی دعا کریں یا اللہ وہاں پہنچا ہمیں جہاں سچ بات کہی جاتی ہے۔ میرے اللہ ضرور آپ کی دستگیری فرمائیں گے، کبھی ایسا نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیر نہ دیں، اللہ آپ کو بے دست بے یار مددگار چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب اللہ سے خیر مانگیں گے اللہ آپ کو وہیں پہنچائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ بات میں نے پچھلے جمعے میں جو گفتگو کی تھی وہ حقوق العباد سے متعلق، اور خواتین خاص طور پر بیویاں یا مائیں، یہ بڑا ایک وسیع مفہوم ہے، بڑا وسیع مضمون ہے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس مضمون پر بھی سیر اصل گفتگو ہو جائے، کب تک ہوتی ہے میرا اللہ جانتا ہے، لیکن بہرحال میں نے ارادہ کر لیا ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیے، سب سے پہلے تمہیدی گفتگو میں، دین کس کا نام ہے؟ عقائد یہ پہلی بنیاد ہے۔ اس عقیدے میں اللہ پر ایمان بھی ہے، اللہ کے نبیوں پر ایمان بھی ہے، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان ہی ہے، فرشتوں پر بھی ایمان ہے، اور جنت اور دوزخ پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان، یہ ایمانیات ہیں، یہ بنیاد ہیں۔ اگر یہ بنیاد خراب ہے تو ساری نمازیں خراب، سارے روزے خراب، سارے جہاد خراب، ساری قربانیاں خراب، صدقہ خیرات خراب۔ بنیاد سب سے پہلے ہے۔ عقائد کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے عبادات کا۔ عبادات سب سے اہم عبادت نماز ہے، جیسے احادیث مبارکہ میں ترتیب بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ نے عقائد کا ذکر فرمایا، پھر نماز کا، نماز کے بعد زکوٰۃ کا، زکوٰۃ کے بعد روزے کا، پھر حج کا، دیگر احادیث مبارکہ کے اندر دوسری نیکیوں کا ذکر بھی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے عقائد، دوسرے نمبر پر عبادات ہیں، تیسرے نمبر پر معاملات ہیں۔ آپ معاملہ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، کاروبار کرتے ہیں، کیسا کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے حکم مطابق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کی اصلاح کرنے ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پر معاشرت ہے۔ معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جہاں جہاں رہ رہے ہیں، آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ کے معاملات تعلقات کیسے ہیں، آپ نے اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ پھر آپ سڑک پر چل رہے ہیں، گاڑی دوڑا رہے ہیں، موٹر سائیکل دوڑا رہے ہیں، یا سائیکل یا پیدل چل رہے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا کہ میرے کسی عمل سے دوسرے چلنے والے کو نقصان پہنچ رہا ہے یا اس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ پہلو ایسا ہے کہ آج تقریباً سب اس کو نظر انداز کر چکے ہیں۔ ہمارے گاڑی چلانے والے دوست جن کو اللہ نے اپنے رحمت کے ساتھ گاڑیوں کا مالک بنا دیا، وہ سمجھتے ہیں کہ آسمان پر خدا ہے اور زمین پر ہم ہیں، بس اور کوئی نہیں، دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بنیں گے۔ موٹر سائیکلوں والے دوسرے کی تکلیف کا سبب بنیں گے۔ پیدل چلنے والا تو بہت پیچھے آئے گا، اس کو تو شاید کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، اس کو تو زمین پر چلنے کی اجازت بھی نہیں۔ جو کسی گاڑی پر سوار ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہاں زمین پر میری ہی خدائی ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے میرے دوستو۔
اس دوسرے مسلمان کا حق کو ضائع کر رہا ہے. گاڑی چلانے کی آپ کو اجازت ہے، حکومت نے آپ کے لیے ایک ٹریک متعین کیا ہے، ایک لائن متعین کی ہے، اس کے اندر آپ چل سکتے ہیں. یہ نہیں کہ زگ زیگ چلتے ہیں. میں برطانیہ گیا، آپ حضرات بھی گئے ہوں گے یقیناً، دوسرے ممالک میں آپ نے پوری دنیا دیکھی ہوگی. یہاں تو ہماری ایک موٹر وے ہے، وہاں کے کئی سو موٹر وے ہیں. جہاں میں قیام پذیر تھا وہاں سے لندن شہر کے لیے 1 گھنٹے کے تک سفر تھا، اکثر بیشتر آنا جانا ہوتا تھا. میں اسی چیز کا جائزہ لیتا رہا کہ یہاں کے ٹریفک کا نظام کیسا ہے. ہر شخص اپنی لین کے اندر ہے، اور اگر اپنی لین کو بدلتا ہے تو پیچھے دیکھتا ہے پیچھے آنے والی گاڑی کتنی دور ہے، اس کو دیکھ کر بدلے گا. ہمارے ہاں یہ ایک جنگ جو لگی ہوئی ہے ٹریفک کے نظام میں، وہاں نہیں. میں تقریباً 1 مہینہ رہا ہوں برطانیہ میں، اور سارا برطانیہ میں نے دیکھا ہے. میں ہر طرح یہ جائزہ لیتا رہا، لیکن کہیں افراتفری نہیں. ہر انسان، یہاں تو جگہ ہر چوک کے اندر پولیس والے کھڑے ہیں، گو کہ وہ ڈیوٹی کچھ نہیں دیتے، یا وہ گپوں میں مصروف ہوں گے تو یا کھڑے ہوئے حیرانگی کے مجسمے بن کر دیکھ رہے ہیں، اس انتظار میں ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ کرے، کوئی ہو تو پھر چلو میں اپنا کردار ادا کروں. ایسا ہی ہے. لیکن اکثر بیشتر گاڑیاں چلانے والے، موٹر سائیکل چلانے والے، ایک جنگ لگی ہوئی ہے، بدامنی کی ایک فضا ہے. اور ہمارا حکمران ٹولہ، اگلے ہوں یا پچھلے، ہمیں اس سے کوئی باس نہیں. ان کو اس بات کی توفیق نہیں کہ تم جو گاڑیوں کے لائسنس دیتے ہو، سڑکوں پر آنے کی اجازت دیتے ہو، کیپیسٹی موجود ہے سڑکوں پر، اتنی گنجائش موجود ہے. ہر مہینے ہزاروں گاڑیاں جو ہے باہر نکلتی ہیں، بکتی ہیں، کمپنی والے بنا کر بیچ دیتے ہیں اور شو روموں والے بیچ دیتے ہیں سڑکوں پر، چاہے گنجائش ہو یا نہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جتنی ہے، اگر حکومت اپنی ذمہ داری ادا کرے، پولیس کا محکمہ جو ٹریفک سے متعلق ہے اپنی ذمہ داری ادا کرے، تو معاملہ کافی حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن بالکل اوپر کے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے وہ بھی اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، اپنی مراد و مفادات اکٹھے کر رہے ہیں. ان کو بھی پتا ہے ہم سے کسی نے پوچھنا نہیں، یہ بھی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. پہلے اپنا کام کر گزرے، ہم اپنا کام کریں گے، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا. لیکن بہرحال میرے دوست اور بزرگوں، ان کو مت دیکھیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آپ بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت ایک اچھے انسان کے، اپنی ذمہ داری کو سمجھیے. کوشش کیجئے کہ آپ کے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو. اگر وہ آپ کو روک نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، کم از کم دل میں برا سمجھے گا، یا وہ گالی بکے گا تو اس کو گناہ بھی ہوگا. آپ نے کوئی غلطی کی ہے سڑک پر چلتے ہوئے، اس غلطی کی بنا پر اس کو تکلیف پہنچی، اور کچھ نہیں کر سکتا، کم سے کم اسے برا کہے گا. اس برا کہلانے میں آپ کا وہ غلط کردار جو ہے سبب بن گیا. اس نے اگر گالی بکی ہے تو گنہگار ہوا، لیکن اس کو گنہگار بنانے میں آپ کا کردار ہے. ہر انسان اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھنے لگ جائے کہ میری یہ ذمہ داری ہے، سڑک پر چلتا ہوں، گاڑی دوڑاتا ہوں یا موٹر سائیکل والوں کی حالت کیا ہے؟ الامان. ناراض نہ ہونا میرے دوستو، آپ میرے پاس موٹر سائیکلیں ہوں گی، گاڑیاں چل رہی ہیں، 3-4 ٹریک ہیں، ہر ٹریک کے درمیان گاڑی موٹر سائیکل چل رہی ہے. وارڈن کو خدا نے توفیق دی نہیں، نہ ایس پی کو توفیق دی ہے کہ مطلب اس کو کسی لائن پر لگائیں. ہونا یہ چاہیے کہ جیسا جنگلہ بس بنائے، ایک جنگلہ لگایا جائے سڑک کے کنارے پر، یہ موٹر سائیکل والے اور رکشے والے وہاں ان کو بند کیا جائے. یہ اسی قابل ہیں. لوگوں کی لاکھوں کی گاڑیاں، قیمتی گاڑیاں جو ہے ڈیمیج ہو جاتی ہیں ان موٹر سائیکلوں کی وجہ سے. ٹکرائیں گی تو گاڑی خراب ہوگی، اور کچھ نہیں کرے گا، بس وہ گالی دے گا، برا بھلا کہے گا. لیکن یہ بد انتظامی اور بد نظمی کا شکار یہ قوم ہے، اور بد انتظامی کا شکار یہ حکومت ہے. حکومت کی بد انتظامی کے سبب سے یہ سب کچھ ہو رہا، اور کسی کو اپنی ذمہ داریوں کو پتہ نہیں. یہ حقوق العباد ہے میرے دوستو. ایک ہے اللہ کا حق جو آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں، یہ ادا کر لیں گے، لیکن جب باہر نکلیں گے تو پھر حقوق العباد شروع ہو جائیں گے. ہر مسلمان، ہر شہری، اس کا حق آپ کے ساتھ وابستہ ہے. آپ گاڑی دوڑا رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ میں غلط تو نہیں کر رہا. اللہ نے گاڑی کی نعمت دے رکھی ہے، اس گاڑی کی نعمت کی وجہ سے میں دوسرے کے لیے مشکل تو نہیں پیدا کر رہا. اور یہ بات میری یاد رکھیے کہ کوشش کیجئے
کہ آپ کے کسی عمل سے دوسرے کو رنج نہ پہنچے. اللہ کے پاک پیغمبر کے یہ فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے، میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. نبی سے پوچھئے کون ہے مسلمان؟ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مراد اس کے رویوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کو تکلیف نہ پہنچے. ایک دوسری حدیث کا مضمون یہ ہے وہ شخص مومن نہیں جس کی اذیتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں. پڑوسی چاہے وہ گھر والا ہے، پڑوسی چاہے وہ گاڑی میں اندر بیٹھے ہوئے سیٹ پر بیٹھے ہوئے ساتھی وہ ہے، چاہے وہ سڑک پر دوڑانے والے گاڑی، یہ پڑوسی ہی سب. والجار الجنب والصاحب بالجنب، پڑوسی جو آپ کے بالکل ساتھ والا مکان والا ہے وہ بھی پڑوسی ہے. جو بس کے اندر بیٹھے ہوا آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، اس کے بھی آپ کے ساتھ حقوق ہیں. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم پاکستانیوں کے حال پر رحم کرے. کئی سال پرانی بات ہے، غالباً حج کا موقع تھا. حرم شریف میں آپ دیکھتے ہیں کہ حج کے آخری دنوں کے اندر قریب ہوتے ہیں تو بالکل بہت زیادہ رش ہوتا ہے. جدھر باب السلام ہے خانہ کعبہ میں، چھتا بازار جو کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا، اس طرف میں بازار میں کوئی کتاب لینے کے لیے، بس یہ کہ میری کمزوری ہے کہ جہاں کہیں جاتا ہوں تو کتابیں ڈھونڈتا رہتا ہوں. تو رش اس قدر تھا کہ واپس آتے مغرب کے نماز کی اذان ہو چکی تھی. نیچے تو جانے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اوپر کی چھت پر میں جب گیا دیکھتا رہا ہر آدمی بیٹھا ہوا ہے. ایک جگہ ایک پاکستانی نوجوان بیٹھا تھا احرام باندھا ہوا. تھوڑی سی جگہ وہاں محسوس ہوئی تو وہاں جا کر میں نے کہ چلو اٹھیں گے تو جگہ مل ہی جائے گا، مل بھی گئی. اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، اللہ اس نوجوان کو جہاں بھی ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کے اخلاق کی حفاظت فرمائے، بد اخلاقی سے بچائے. اس نے جو مجھے دیکھا تو ایک دم اور چوڑا ہو گیا، حالانکہ جگہ موجود تھی. دیکھیے منفی چیزیں جو ہیں ان کے اثرات باقی رہتے ہیں، وہ بھولتے نہیں انسان کو. وہ چوڑا ہو گیا، اس نے وہ جگہ جو تھوڑی سی تھی اس کو بھی اس نے کور کر لیا. میں سیٹنگ صف کے درمیان بیٹھ گیا تو تکلیف وجد ہوئی. افسوس کہ ایک مسلمان میں سلوار قمیض ملبوس، اس کو اندازہ یہ ہوا کہ پاکستانی ہوئے. بے جھجک میری زبان سے نکلا کہ اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت یہاں بھی دے رہے ہو. بعد میں بڑا پچھتایا وہاں، وہیں اللہ سے دعائیں مانگتا رہا کہ مجھے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا. اور پھر اس کے بعد نماز کے بعد میں نے اس سے معافی بھی مانگی. الحمدللہ میں نے معافی مانگی کہ آپ کے دل کو رنج پہنچا ہوگا اس جملے سے. لیکن اس معافی مانگنے کے بعد اس کو بھی کوئی ندامت، اس نے کہا میں نے غلطی کی ہے، مجھے چاہیے تھا کہ آپ کو جگہ دے دیتا. اس کے برعکس ایک جگہ افریقی تھے کالے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عجیب قسم کے لوگ ہیں. جگہ ذرہ برابر میں تھی، آپ یہ کہہ لیے کہ 1 انچ جگہ بھی نہیں تھی. اس نے مجھے جگہ دینے کے لیے، لمبا افریقی ہے، وہ بالکل گیند کی طرح اکٹھا ہو گیا، اکٹھا ہو کر نماز پڑھی، لیکن مجھے جگہ اس نے ضرور دی. یہ فرق ہے ہمارے پاکستانی اخلاق اور باہر کے لوگوں کے اخلاق. یہ حرم شریف کی بات میں کر رہا ہوں. اللہ ہماری کمزوریوں کی اصلاح فرما دے. میرے دوستو ہر وقت دعا مانگا کریں. ہم سب کے سب خامیوں سے پر ہیں اور اصلاح کے محتاج ہیں، اور ہم الحقوق اللہ تو ضائع کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہی ہے، لیکن حقوق العباد بھی ضائع کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں. آپ اس شہر میں اس ملک میں رہتے ہیں، میں بھی اس ملک میں رہتا ہوں. روزمرہ کی زندگی میں قدم قدم پہ اس کے منظر دیکھتے ہیں. اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دے. لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے. جس آدمی کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور خدا کرے کہ سمجھ میں آ جائے، اور یقیناً آ جائے گی، تو پھر وہ ہر وقت اس احساس کو دل میں لے کر پھرے. جہاں کہیں دوسرا مسلمان بھائی سے غلطی کرتا ہے تو اس کو پیار سے سمجھا دی جائے کہ یہ کام نہ کریں، یہ آپ کے لیے مفید نہیں. وہ دوسرا جو ہے اس کا بھی ایک حق ہے ہمارا. یہ ساری قوم اس پاکستان، اس ملک کی مالک ہے، کوئی ایک فرد نہیں. اور اس ملک کے ہر چپے پر ساری قوم کا
حق ہے، اور سڑکوں پر خاص طور پر اس واسطے سڑک پر چلیں پہلے اللہ سے دعا مانگ لیا کریں، اذکار مسنونہ پڑھیں گے تو اس کی برکت سے خداوند اصلاح فرما دیتے ہیں کہ یا اللہ میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میرے عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، تو یقیناً میرا رب دستگیری فرماتا ہے۔ جب اللہ سے مانگے تو اللہ پاک ایسی صورت پیدا کر دیتے ہیں۔ خیر، بات یہ کر رہا تھا کہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا معاملہ ہے، معاملات ہیں، معاملات کو آپ سمجھتے ہیں کہ کس سے کیسا معاملہ کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ ایک دکاندار دو سے بیٹھے ہوں گے، آپ کی دکان سے کسی آدمی نے کوئی چیز خریدی، پیسے اس نے دے دیے، ابھی باہر نہیں نکلا، وہ اس کو کچھ یاد آیا کہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت کسی اور جگہ میں تھی، وہ زیادہ اہم ہے، وہ چیز اگر واپس کرتا ہے تو بشاشت قلبی کے ساتھ اس کو واپس کر لیں، خندہ پیشانی سے واپس کریں، تنگ ہو کر نہیں۔ ایک مسلمان کا یہ حق ہے۔ مت سمجھیں کہ جو پیسے ہمارے جیب میں آ گئے بس اس کو واپس کر دے تو خسارہ ہوگا۔ میرا رب آپ کے حسن نیت کی بنا پر آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کا اندازہ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک مسلمان ہونے کا کردار ادا کریں۔ میں نے کافروں کے ملک کے اندر دیکھا میرے دوستوں، چیز تبدیل کرنی تھی، واپس نہیں کرنی تھی، انہوں نے کہا آپ تبدیل بھی واپس بھی کر سکتے ہیں، میں سنا چکا ہوں اس سے پہلے، آپ واپس بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے کہا واپس نہیں کرنا چاہتا تبدیل، اور انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ وہ تبدیل کر کے دی۔ ہم کافروں کو برا تو کہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ اسلام والی جتنی خصائص ہیں، جو خصوصیتیں ہیں، وہ کفار نے لے لی ہیں معاملات کے اندر، اور کفار والی جتنی برائیاں تھیں وہ سب ہمارے اندر آ چکی ہیں۔ پھر میں کہوں گا کہ اللہ سے دعا مانگا کریں کہ ہمارے اندر اپنی اصلاح کے لیے ایسے کمالات نہیں ہیں، میرے رب کی دستگیری ساتھ رہے گی، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو، ہمارے اعضاء و جوارح کو، ہماری سوچ کو مثبت بنا دیں گے۔ اور اللہ سے ہمیشہ مانگا کریں یا اللہ مجھے ایسا مثبت بنا دے کہ میں دوسروں کے لیے آئیڈیل بن جاؤں، میری گفتگو میں توازن پیدا کر دے، میرے معاملات کے اندر اعتدال پیدا کر دے، کہ دوسرے مجھ سے اثر لیں، نہ یہ کہ مجھ سے نفرت کریں۔ مسلمان کی یہ شان نہیں۔ عقائد، عبادات، معاملات اور معاشرت کی میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے ذکر کریں۔ آخری چیز اخلاق ہے۔ جب بھی کسی سے گفتگو کریں، یہ ایک نمونہ ہے، تو گفتگو کرے تو اپنے چہرے پر بشاشت لائیے، یبوست نہیں، خشکی نہیں، مسکرا کر اس کے ساتھ بات کیجیے، مسکرا کر اس کا جواب دیجیے۔ ٹھیک ہے کہ اس معاشرے کے اندر انسان کو ہزار غم اور پریشانی بھی ہوتی ہیں، اور پریشانی کے سبب سے انسان کئی طرح کے تفکرات میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن اگر دوسرا مسلمان آپ سے بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی بات کا جواب یا رہنمائی اچھے طریقے سے کریں۔ ہمارے اندر ایک کمزوری ہے، ہم سے اگر کوئی راستہ پوچھتا ہے، کسی چیز کو پوچھتا ہے، تو بہت سارے لوگ جان بوجھ کر وہ راستہ نہیں بتاتے، اگر بتاتا بھی ہیں تو وہ اتنے غلط طریقے سے بتاتے ہیں کہ وہ اگلا الجھ جاتا ہے۔ بلند اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ چند قدم چل کر اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں تو رہنمائی کریں۔ مثلا قریب ہی کوئی دکان ہے، قریب ہی کوئی دفتر ہے، تو چند قدم چلے جائیں، اس پر ایک ایک قدم پر اللہ کے ہاں آپ کا اجر لکھا جائے گا، اور ہم سب محتاج ہیں میرے دوستوں۔ اچھے اخلاق کا تقاضا یہی ہے۔ وقولوا للناس حسنا، قرآن کریم کے اندر ایک اصول بیان کر، لوگوں کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز سے گفتگو کرو، تلخ گفتگو نہیں۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ ایک آدمی پوچھتا ہے یہ صاحب کون ہیں؟ یا وہ کہتا ہے یہ آپ کے والد صاحب ہیں، یہ بھی ایک انداز ہے۔ یہ آپ کا باپ ہے۔ پہلی بات ذرا زیادہ دلکش ہے، باپ ہے، اس میں دلکشی نہیں، حالانکہ وہ باپ ہی ہے۔ اور پھر کہتا ہے یہ تیری ماں کا قسم ہے وہ ماں کا قسم ہی،
لیکن اس سے اگلے سننے والے کو، بیٹے کو چڑ ہوگی. ایک ہی بات کو مختلف اسلوبوں کے ساتھ ذکر کریں گے آپ، اس کے نتائج الگ نکلیں گے. ایک آدمی نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی ہے. پھر کہتا ہے تو غلط بیانی کر رہا ہے. جھوٹ کے لفظ سے اس کو زیادہ چڑ ہوگی، غلط بیانی کرنے سے ذرا تھوڑا سا معاملہ ہلکا ہوگا. اور اگر یہ کہا کہ تیری بات خلاف حقیقت ہے، خلاف حقیقت بھی جھوٹ ہی ہوتا لیکن اس سے غصہ نہیں پیدا ہوگا. میں ان مثالوں کا ذریعہ یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک نے انسان کو عقل بھی دی ہے اور زبان بھی دی ہے. اسی مفہوم کو جو کچھ آپ ادا کرتے ہیں خوبصورت الفاظ کے ساتھ ادا کریں کہ اگر کوئی بات سمجھ میں آ جائے اور چڑ نہ پیدا ہو. چڑھانا نہیں. اور دین کی دعوت کے اندر میں نے جیسا کہ مثال دی کہ دین کی دعوت کے اندر تو بہت نرم اسلوب اختیار کرنا. ہمارے قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے استاد تھے. وہ اپنے والد قاضی نور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ حضرات اکثر جانتے ہیں قلعہ دار سے میں بہت بڑے بزرگ تھے. اسی شان کے بزرگ جیسا آپ کے لاہور شاہ مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ گزرے، بہت بڑے عالم بھی تھے اور بڑے عارف باللہ بھی تھے. وہ اپنے والد صاحب کا کیسے ابا جی فرمایا کرتے تھے مسئلہ سمجھائیدہ ہوندہ، مسئلہ ماریدہ نہیں ہوندہ. آپ پنجابی لوگ تو زیادہ سمجھتے ہیں، مجھے تو پنجابی سے اتنی شدھ بدھ بھی نہیں ہے. مسئلہ سمجھائیدہ ہوندہ، مسئلہ ماریدہ نہ ہوندہ. سخت انداز اختیار کریں گے تو اس کو چبھے گی بات، لیکن اگر آپ نیت بھی درست ہے کہ اللہ کرے اس کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے، اسلوب اچھا کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. لٹھ مار تبلیغ نہیں. الدین والنصیحہ، اللہ کا نبی کا فرمان ہے، دین سراسر خیر خواہی کا نام. تو خیر خواہی کا اسلوب نرم ہوتا ہے، سخت انداز جو ہے خیر خواہی والا نہیں ہوتا، وہ بگانے والا ہوتا ہے، نفرت دلانے والا ہوتا ہے. دین کی دعوت کے اندر لوگوں کو ساتھ ملانا ہے، ترغیب دینی ہے، بات سمجھانی ہے، اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ کرے کچھ بات سمجھ میں آ جائے اور عمل کی توفیق ہو جائے. لیکن تلخ انداز اختیار کریں گے، تلخ انداز سے کبھی وہ قریب نہیں آئے گا. اگر قریب آنا ممکن بھی ہے تو وہ آپ کے غلط انداز سے بھاگ جائے گا اور اس طرح ہدایت سے معروم رہ جائے گا. میرے دوست اور بزرگوں میں یہ آج کی تمہیدی گفتگو تھی. آخر میں ایک دعا کی اپیل کر کے ایک اور مسئلہ آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں. دعا کی اپیل یہ ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لے لے. آپ جو کچھ مجھ سے سنتے ہیں ٹوٹی پھوٹی باتیں ہوتی ہیں، بے ترتیب سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے جذبے کو صالح بنائے جیسے اللہ کو پسند ہے، اور میری گفتگو کو بھی اللہ بہتر بنا دے جیسے اللہ کو پسند ہے، تاکہ سامعین کا وقت ضائع نہ ہو، ان کو بات سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.